بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طارق بن زیاد، قسط نمبر 2۔ ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا جس اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ پریشانی اور بے چینی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیث رومی، جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا، سے کہا، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ مغیث الرومی نے آنے والے شخص کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کا آنے کا مقصد پوچھے۔ مغیث الرومی آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سپہ سالار کے پاس آیا۔ طارق بن زیاد نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، آپ میری مدد کر دیں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے شخص نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں بتایا کہ میں عیسائی ہوں۔ ہمارے ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے۔ انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امامن، تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کرائیں گے، مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ راڈرک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی آمیز گفتگو سن کر کہا، اے نیک مسلمان، جب سے اس ظالم بوڑھے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے تب سے کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں رہی۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے۔ وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرواتا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولا، راڈرک کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب کا ہوگا، قبر میں ٹانگیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور سوچتے ہوئے بولا، کیا تمہاری بیٹی کو راڈرک کے ساتھی ورغلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں؟ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی اور وہ غنڈے اسے زبردستی لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سے سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ میں اس کے غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں۔ یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، حضور، میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تھا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔
انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں، تم صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا کہ ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیاں، عمامہ اور چہرے پر داڑھیاں ہوں گی۔ انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی مجھے سمجھایا تھا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں۔ ان بزرگ نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا، اے مسلمان سپاہی میری مدد کریں، ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازوؤں سے پکڑا اور اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا، تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی، میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اس کا نام بلقیس رکھا تھا۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں سے لے جایا گیا ہے؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈرک کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسران نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے رات ساحل پر گزار دی۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو ایک ساتھ پیش کیا گیا۔ امامن بھی اس سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں، بلکہ سب لوگ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بڑا اچھا لگا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں سے ناشتہ کیا اور اپنے سپہ سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملہ سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔
تدمیر کا شمار سپین کی فوج کے تجربے کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمان فوجی ابھی ٹھیک طرح سے منظم نہیں ہو پائے تھے کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں نشر کیا جائے گا۔ شکریہ۔